الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے آنکھوں سے نبینا آدمی پر کوئی حرج، اور نہ ہی پاؤں سے لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ بیمار آدمی پر کوئی حرج، اور نہ خود تم پر کوئی حرج کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ کے دادا کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں اور تم اس کے مجازی مختار ہو، ان گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یا اپنے دوست کے ہاں سے کھانا، کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم مل کر سب کھاؤ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم الگ الگ ہو کر کھاؤ۔ پھر جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں تو سلام کرو اپنوں کو، یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے بابرکت پاکیزہ۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ داری کے احکام جو بیان فرمائے تھے، اس کے اندر یہ حکم تھا کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت طلب کرو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت داخل ہو جاؤ۔ بالخصوص 3 اوقات بہت اہم، فجر سے پہلے کا وقت، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد کا وقت۔ اور پھر فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو کسی کے گھر میں جاؤ، ایک تو اجازت لے کر جاؤ، اور دوسرا گھر میں جانے کے بعد اس گھر کے اندر کے آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، ان کا خاص خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دور میں مکہ کی جو زندگی ہے، ان حالات میں، اور جو مدینہ کی زندگی ہے، ان حالات میں یہ واقعات پیش آتے تھے جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ مکے کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ
مل کر اکٹھے بیٹھ کے کھانے کو عار سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ ہر ایک الگ الگ اپنا کھانا لے کر الگ الگ بیٹھ کر کھاتا، اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر 4 شریک ہو کر، 5 شریک ہو کر، 6 شریک ہو کر اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ طریقہ آج بھی ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں موجود ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور فرداً الگ الگ کھانے کو خوبی سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر یہ عادت، یہ تہذیب تھی کہ وہ اکٹھے کھانے کو اچھا سمجھتے تھے، مل کر کھانے کو اچھا سمجھتے تھے، اور علیحدہ علیحدہ فرداً بیٹھ کر کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہاں چلے جاتے تو جانے والا یہ کوشش کرتا کہ میں جس کے ہاں مہمان بن رہا ہوں، جس کے ہاں جا رہا ہوں، نبینا کو نہ لے کر جاؤں۔ اگلا آدمی کیا سوچے گا، یہ اندھے کو ساتھ لے آیا ہے۔ معذور اپاہج کو ساتھ نہ لے کر جاؤں، وہ کیا سوچے گا، معذور کو ساتھ لے آیا ہے۔ بیمار کو ساتھ نہ لے کر جائیں، میزبان کیا کہے گا، بیمار کو اٹھا لایا ہے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے محافل میں، خانداری کے معاملات میں اور کھانے کی محافل میں، اکرام اور تکریم میں ایسے معذورین کو پیچھے ڈالتے تھے اور انہیں لے جانے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے کہ نبینا کو لے کر جائیں گے، اس کو نظر تو کچھ آتا نہیں، اور لنگڑے کو لے کر جائیں گے، یہ چل تو سکتا نہیں، اور بیمار کو لے کر جائیں گے، یہ کھا تو سکتا نہیں۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کو لے جانے میں عار سمجھی جاتی تھی، اور بعض دفعہ اگر لے جایا جاتا تو میزبان جو ہے اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کی حق تلفی ہوتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی ان چیزوں کے پرہیز کی وجہ سے ان کا جہاں حق مارتا وہاں دوسروں کا حق بھی تلف کر دیتا تھا۔ تو اس طرح خانہ داری کے معاملات میں بہت سے آداب اور بہت سے معاملات میں وہ لوگ پیچھے ہو جاتے اور عمل سے دور ہو جاتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے آئے تو مدینہ کے اندر یہ عادت تھی کہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں کھاتے تھے، وہ مل کر اکٹھے ہو کر کھاتے تھے۔ تو مدینہ میں صحابہ کرام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عام کیا کہ دسترخوان بچھایا جائے اور مل کر کھایا جائے، مل کر پکایا جائے، اس میں برکت ہے۔ یہاں تک کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان مواصلات اور مواخات کا معاملہ کیا، بھائی چارگی کا، صلہ رحمی کا معاملہ کیا، تو پھر جو مدینہ منورہ کے اندر صاحب مال آدمی تھے، صاحب مال لوگ تھے، ان کے ساتھ مہاجرین کی بھائی چارگی کی، ایک انصاری اور ایک مہاجر۔ تو اس طرح مدینہ منورہ کے اندر پھر مسلمان اپنے ساتھیوں کو گھر لے جاتے، جو گھر میں کھانا بنایا جاتا وہ خود بھی استعمال کرتے، کھاتے، اور اپنے ساتھیوں کو یعنی بھائیوں کو بھی اس میں سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات پھر احادیث میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے نبینا کو کھانا کھلانے میں، نبینا کو
محفل میں لے جانے میں، اور کوئی حرج نہیں ہے، معذور جو پاؤں سے معذور ہو، جو چل نہ سکتا ہو، اس کے کھانا کھلانے میں اور اس کو دعوت پہ لے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اسے لے جاؤ، اس کا حق تلف نہ کرو۔ اور اسی طرح بیمار آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے اجازت ہے، تو تم اس کی خدمت کرو، اس کا دل نہ توڑو، اس کا حق نہ مارو۔ اور پھر وہ لوگ خود اپنے گھروں سے بھی کھانے سے ذرا گریز کرنے لگے۔ جب احکام خانہ داری کے معاملات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سخت آئے تو پھر لوگوں نے کھانے میں اور زیادہ احتیاط اور پرہیز کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ پھر اتنا پرہیز کرتے تھے کہ جہاں حلال تھا وہاں سے بھی رک گئے، یعنی اپنا گھر، اپنے ماں باپ کا گھر، اپنے بھائیوں کا گھر، بہنوں کا گھر، جو رشتہ داری اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، ان رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے سے بھی پرہیز کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جہاں جس گھر میں کھانا حلال ہے تمہارے لیے وہاں سے تم کھا سکتے ہو۔ یہاں تک کہ جو مسلمان جنگ میں گئے ہیں اور ان کے گھر پیچھے خالی ہیں اور وہ تمہیں مجازی عارضی طور پر اختیار دے کر گئے ہیں اور اجازت دے کر گئے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں جو کچھ ہے اس میں سے کھا سکتے ہو، یعنی اس دور کے اندر اگر ہمارے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور اس پر کھجور کا پھل ہے، ہمارے آنے تک تم اس میں سے کھجور کھا سکتے ہو، تمہیں کوئی منع نہیں۔ اس میں پانی ہے، پانی پی سکتے ہو، اور اس کے اندر کوئی اور درخت ہے، اس کا پھل ہے، وہ کھا سکتے ہو۔ ہمارے گھر میں آٹا رکھا ہوا ہے، روٹی بنا سکتے ہو، اور اناج رکھا ہوا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ او ما ملکتم مفاتحہ، کہ تمہیں جن گھروں کی چابیاں دی گئی ہیں تم ان گھروں میں سے کھا سکتے ہو، کیونکہ تمہیں مالک نے جاتے ہوئے اجازت دی ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے جو دوست ہیں ان کے گھر، تم اپنے دوستوں کے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے گھروں سے کھانا کھانا کوئی منع نہیں ہے، اور کھانا بھی منع نہیں، ان کے گھروں میں جانا بھی منع نہیں ہے۔ ہاں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، آداب یہ ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں ضیافت کے لیے جاؤ، تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، تو تم ایک تو پچھلی آیت کے مطابق اجازت لے کر جاؤ، اور دوسرا اس آیت کے مطابق جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو تم فسلموا، ان پر سلام پیش کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں سلام کرو۔ علی انفسکم، تمہارے اپنے گھر کیوں نہ ہو، تم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو، کھانے کے لیے جا رہے ہو، دکان سے اپنے گھر میں آ رہے ہو، دفتر میں سے اپنے گھر میں آ رہے ہو، پڑھ کے اپنے گھر میں آ رہے ہو، ظہر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، تو فسلموا علی انفسکم، تو اپنی بیوی کو سلام، اپنے بچوں کو سلام، اپنے گھر والوں کو سلام، اپنی والدہ کو سلام، گھر میں جو بھی ہیں انہیں سلام پیش کرو۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں اور ایک ایسے مکان پر پہنچتے ہیں کہ جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، مکان خالی ہے، کیا وہاں بھی سلام کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر تم کسی خالی مکان میں داخل ہو رہے ہو تو وہاں بھی سلام کرو۔ اب اس کی مثال عام طور پر یہ ہے، بہت سے مکان رینٹ پر دیے جاتے ہیں، خالی پڑے ہوتے ہیں، تالا لگا ہوا ہوتا ہے، اور ڈیلر جو ہے وہ پارٹی کو دکھانے کے لیے مکان لے جاتے ہیں، جا کر تالا کھولتے ہیں، اندر کوئی بھی رہائش نہیں ہے، مکان خالی پڑا ہے۔ اب یہاں پر داخل ہوتے وقت فسلموا علی انفسکم، یہاں بھی سلام کرو، اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کرو اگرچہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر سلام کا جو طریقہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں پر یہ سلام نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نہیں کرنا، بلکہ ایسے خالی مکانوں میں جہاں رہائش میں فیملی لوگ نہ ہوں، وہاں پر یہ سلام کیا جائے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ سلام کرو گے تو اللہ کے فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ اپنے گھروں پر رہنے والوں پر سلام کرنا، یہاں تک کہ خالی مکان ہے، صبح آدمی گھر سے گیا ورک شاپ میں، ورک شاپ خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، اب ورک شاپ کا گیٹ کھولا، جاتے ہی سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گودام میں گیا، گودام میں کوئی نہیں ہے، اب گیٹ کھولتے ہی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنے دفتر میں گیا، کوئی نہیں ہے، دفتر کھولتے ہی سلام پیش کرے، دکان پر گیا، دکان کھولتے ہی سلام پیش کرے۔ تو ہر ایسی جگہ جہاں پر رہائش نہ ہو وہاں پر بھی سلام کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن ضروری کے درجے میں ہے کہ فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ہے کہ تم سلام کرو، حکم ہے، مبارکتاً طیبتاً، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام کا کرنا ہے یہ اتنا بابرکت ہے کہ آدمی کی زندگی میں برکت آتی ہے، انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، انسان کی روزی میں برکت آتی ہے، دکان پہ برکت آتی ہے، اس دفتر میں اور اس جگہ پر جہاں سلام کیا جاتا ہے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام بیان فرماتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، لکم الآیات لعلکم تعقلون، تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب جو آدمی پریشان ہے کہ میری روزی نہیں لگتی، جو آدمی پریشان ہے کہ میرا دل نرم نہیں ہوتا، میری اصلاح نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرو۔ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے غرور سے بچاتے ہیں، تکبر سے بچتا ہے، گھمنڈ سے بچتا ہے، کینے سے بچتا ہے، میں سے بچتا ہے، اللہ اس کو عاجزی نصیب، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلند کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ اسے عزت باعزت برتا ہے، اللہ اسے باشرافت بناتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کریں۔ اچھا، اب یہ جو سلام ہے اس کے پھر مسائل ہیں کہ کس جگہ پر سلام کرنا ہے، کس جگہ پر سلام نہیں کرنا، کس حالت میں سلام کرنا ہے اور کس حالت میں سلام نہیں کرنا، ان کو سیکھ کر سلام کیا جائے۔ اب بعض لوگ سلام کرتے ہیں لیکن بے موقع بے محل سلام کرتے ہیں، وہاں سلام کرنا کا موقع نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے آ کر اونچی آواز سے سلام کیا السلام علیکم، اب اس نے دیکھا نہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی وضو میں، ایک آدمی قرآن میں، ایک آدمی نفل میں، اور آ کر اس نے اونچی آواز سے سلام کر دیا۔ اب سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ اب حکم ہے کہ جس کو تم سلام کرو وہ آگے سے تمہیں جواب دے وعلیکم السلام۔ اور اب یہاں پر موقع یہ ہے کہ سلام نہ کیا جائے، کیونکہ چار لوگ ہیں اور چاروں کے چاروں پہلے ہی عبادت میں مصروف ہیں۔ کسی کو عبادت سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا کہ اپنی عبادت چھوڑ پہلے میرے سلام کا جواب دے، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، اب اسے سلام کیا جا رہا ہے کہ نماز میں تو کھڑا ہے پہلے میرے سلام کا جواب دے، قرآن چھوڑ کے میرے سلام کا جواب دو، وضو چھوڑ کے میرے سلام کا جواب دو، تو یہ موقع نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس طرح ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اسے سلام نہیں کیا جائے، وہ کھانے میں مصروف ہے۔ ایک آدمی واش روم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس حاجت میں اسے سلام نہ کیا جائے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اسے سلام نہ، تو مقصد سلام کا محل ہے، سلام کا موقع ہے کہ کس موقع پر سلام کرنا ہے اور کس موقع پر سلام نہیں کرنا، اور کن لوگوں کو سلام کرنا ہے اور کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا۔ مثلا 6 لوگ ہیں، وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، انہیں سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہے ہیں، اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے اسے سلام کرنے کا۔ تو ایسے مواقع کو سیکھنا، مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بالقرآن وتلاوة القرآن ودروس القرآن وبشرح صدور الإيمان عليه المن والإحسان ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.